صلاۃ تسبیح پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ صلاۃ تسبیح کے بے شمار روحانی فوائد ہیں، جن میں سے سب سے اہم گناہوں کی معافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھاتے ہوئے اس کے فوائد خود بیان فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے گناہ معاف کر دے، چاہے وہ پہلے کے ہوں یا بعد کے، چاہے وہ جان بوجھ کر کیے گئے ہوں یا بھول کر، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، چاہے وہ خفیہ ہوں یا علانیہ۔ تم 4 رکعت نماز پڑھو۔ صلاۃ تسبیح کے اہم فوائد: پچھلے اور آئندہ گناہوں کی معافی، چاہے وہ جان بوجھ کر کیے گئے ہوں یا بھول کر، ظاہری اور باطنی گناہوں کی بخشش، چھوٹے ہوں یا بڑے، سب معاف ہو جاتے ہیں۔ دل کو سکون اور روحانی طہارت حاصل ہوتی ہے تسبیحات کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خاص انعام کے طور پر سکھایا۔ شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ ذکر کی کثرت ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ عبادت کی برکت سے یہ نماز زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ کس دن فقیر کو کھانا کھلانے سے مصیبتوں سے نجات ملتی ہے؟ کسی بھی دن کھلانے سے نجات ملتی ہے۔ فریج میں رکھے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ معدے کی بیماری ہوتی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے انسان پر مصیبت آتی ہے؟ دکھاوے کی نماز پڑھنے سے۔ کون سی 3 غذائیں مردانہ طاقت ختم کر دیتی ہیں؟ دھان، تلی ہوئی روٹی اور کچی روٹی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قوم کے نبی تھے؟ سامی قوم کے نبی تھے۔ دنیا میں سب سے پہلے کس جانور کی پیدائش ہوئی تھی؟ مچھلی کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی تھی۔ گھر میں کس جگہ کپڑے لٹکانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے؟ واش روم میں لٹکانے سے۔ کس ملک کے قومی ترانے میں الفاظ نہیں ہیں؟ اسپین کے قومی ترانے میں الفاظ نہیں ہیں۔ قیامت سے پہلے کس ملک سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا؟ عراق سے نمودار ہوگا۔ رات کے وقت ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ اللہ پاک نے تمام تر مکروہات یعنی ناپسندیدہ کاموں کو کس دن پیدا فرمایا؟ منگل والے دن۔ زیادہ سونے سے انسان کی کون سی چیز کمزور ہوتی ہے؟ یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بیت العذاب یعنی غیر شادی شدہ لوگوں کے گھر کے نام سے مشہور تھا؟ حضرت سعید بن خیشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جسم پر کون سا تیل لگانے سے دولت ملتی ہے؟ زیتون کا تیل لگانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر بہشت سے بھیڑ بکریوں کے کتنے جوڑے اتارے تھے؟ 8 جوڑے اتارے تھے۔ جنات جنت میں کس کے ساتھ رہیں گے؟ انسانوں کے ساتھ رہیں گے۔ شیطان نے سب سے پہلے آگ کی پوجا کس سے کروائی تھی؟ قابیل سے کروائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو دریائے نیل میں ڈالا تو پھر کتنے دنوں بعد آپ علیہ السلام کی شکل دیکھی؟ 3 دن بعد شکل دیکھی۔ اکثر ڈراؤنے خوابوں کا آنا کس بات کی نشانی ہے؟ جنات کے اثرات کی نشانی ہے۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت کس نے دی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کون سا پودا گھر میں ہو تو وہاں خوشیاں آتی ہیں؟ گلاب کا پودا ہو تو خوشیاں آتی ہیں۔ قرآن مجید کی کون سی سورہ سب سے آخر میں اتاری گئی؟ سورہ نصر کو آخر میں اتارا گیا۔ دنیا کی سخت ترین چیز کون سی ہے؟
ہیرا سب سے سخت ترین دنیا کی چیز ہے۔ کون سی چیز رو رو کر مر جاتی ہے؟ موم بتی۔ آسمان اور زمین کے درمیان کیا آتا ہے اور آتا ہے؟ فرشتوں کا پھل کسے کہتے ہیں؟ پپیتے کو کہتے ہیں۔ صلاۃ تسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ تسبیح کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا، جو درج ذیل حدیث میں بیان ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے گناہ معاف کر دے، چاہے وہ پہلے کے ہوں یا بعد کے، چاہے وہ جان بوجھ کر کیے گئے ہوں یا بھول کر، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، چاہے وہ خفیہ ہو یا علانیہ؟ تم 4 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھنے کے بعد 15 بار تسبیح پڑھو: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کے بعد یہی تسبیح 10 بار پڑھو۔ پھر رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد 10 بار پڑھو۔ پھر سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 بار پڑھو۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کی حالت میں 10 بار پڑھو۔ پھر دوسرے سجدے میں جا کر 10 بار پڑھو۔ اس طرح ایک رکعت میں مجموعی طور پر 75 بار یہ تسبیح ہوگی اور 4 رکعتوں میں کل 300 بار۔ اگر تم یہ نماز روزانہ پڑھ کر سو سکو تو، اگر نہ کر سکو تو ہر جمعہ، اگر یہ بھی نہ ہو تو ہر مہینے ایک بار، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو ایک بار، اگر یہ بھی نہ ہو تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ یہی صلاۃ تسبیح پڑھنے کا مسنون طریقہ ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ جنت کی حور نے کس نبی سے دنیا میں شادی کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے صبح کے وقت پانی پینے سے کیوں منع فرمایا اور اس سے کون سی بیماری لگتی ہے؟ کیونکہ اس سے جوڑوں کے درد اور گٹھیا کی بیماری لگ سکتی ہے۔ کس انسان پر پیسہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے؟ بیوی پر خرچ کرنا افضل ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کی انسان کبھی بھی توبہ نہیں کر سکتا؟ خودکشی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے تھے؟ عبد القہار کے نام سے پکارتے تھے۔ اللہ پاک نے کس نبی کی خوبصورتی کی تعریف کی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ سوتے ہوئے منہ سے رال ٹپکنا کس بات کی علامت ہے؟ وہ پرسکون نیند کی علامت ہے۔ کس بادشاہ نے اپنے بیٹے کی آنکھیں نکلوا دی تھیں؟ بادشاہ جہانگیر نے۔ کھانا کھانے کے بعد کون سی غلطی کرنے سے انسان بہرا ہو جاتا ہے؟ کھانا کھا کر سونے سے۔ کون سی سبزی کھانے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں؟ ٹماٹر کھانے سے۔ فریج میں کپڑے ٹھنڈے کر کے پہننے سے کون سی بیماری ختم ہو جاتی ہے؟ ہر وہ بیماری جو بیکٹیریا سے پیدا ہوتی ہے۔ چڑیا کا گھر میں آنا کس چیز کی علامت ہے؟ خوشی کی علامت ہے۔ قرآن پاک کی دوسری سب سے لمبی سورہ کون سی ہے؟ سورہ ال عمران ہے۔ کون سی عبادت کرنے والا جلد امیر ہو جاتا ہے؟ زکوٰۃ دینے والا جلد امیر ہو جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت آنسوؤں کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ قبولیت کی علامت ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کون سا پھول سونگھنے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے؟ رات کی رانی کی خوشبو سونگھنے سے۔ کس بچے کی زیارت کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں؟ جو قرآن حفظ کر رہا ہو۔ دنیا میں سب سے پہلے مہندی کا استعمال کس نے کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ کون سی چیز یاد کرنے والا جنت میں جائے گا؟
اللہ کے 99 نام یاد کرنے والا۔ گناہ اور برائی کرنے کے بعد کیا کرنے سے برائی کا اثر مٹ جاتا ہے؟ نیکی کرنے سے برائی کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے نبی تھے جن کی دعا سے چشموں، دریاؤں اور نہروں کا پانی خون بن گیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن پاک کی کون سی سورہ کو بار بار سننے سے پریشانی ختم ہوتی ہے؟ سورہ دعا کو بار بار سننے سے۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بتائیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نکاح کرتے تو صحابی اپنے ایک گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیتے تھے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سی چیز بری موت سے بچاتی ہے؟ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے کون سی بیماری سے نجات ملتی ہے؟ خارش، کھجلی، دادڑ، چنبل اور برس وغیرہ سے۔ کس شخص کے سامنے امیر اور غریب دونوں ہی سر جھکاتے ہیں؟ حجام کے سامنے۔ انسانوں میں شیطان کا بیٹا کون سا ہے؟ امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنے والا شیطان کا بیٹا ہے۔ جسم کا کون سا حصہ گناہ کرنے کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے؟ دل کالا ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا نجس جانور ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ کتا ایک نجس جانور ہے۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی پیشہ نہیں اپنایا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔